بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی تفصیل لمبی ہے، میں ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دو آیتیں۔ یہ آیت عقبہ بن معیط کے بارے میں اتری ہے۔ عقبہ بن معیط کافروں کا بڑا ایک کافر تھا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اور یہ عقبہ بن معیط کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس آتا تھا نا، جب بھی تو یہ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر گھر میں دعوت اور کھانا دیا کرتا۔ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق سفر سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر دعوت کھانے کی دے دی، کیونکہ یہ عقبہ بن معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آتا جاتا تھا، اٹھنا بیٹھنا بڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کی دعوت دی کہ میں سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دعوت کی، آپ بھی آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر تشریف لے گئے، کھانا رکھا سامنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ کے گھر اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے نبوت نبی ہونے کی گواہی نہیں دو گے۔ آپ نبی ہونے کی گواہی دو گے تو میں آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا۔ عقبہ بن معیط نے کہا کہ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، شہادت کی گواہی دے دی آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کھانا کھا لیا۔ اب یہ عقبہ بن معیط اور ابی بن خلف یہ بڑے گہرے دوست تھے، آپس بڑے پکی ان کی دوستی تھی۔ ابی بن خلف کو پتہ چلا کہ آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی ہونے کا اقرار اور شہادت بھی دے دی، گواہی دے دی آپ نے، انہیں یوں سمجھ لے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو عقبہ نے کہا کہ یار میں مسلمان اس واسطے ہوا کہ یہ نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے گھر آئے تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو میں نے یہ سمجھا مناسب نہیں کہ آپ اپنے حساب کتاب میں تو یہ بھی بڑے عمر ہے، ان کا بھی بڑا رتبہ ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اب کھانا سامنے تیار ہے اور یہ کھانا نہ کھائے اور اس طرح چلے جائے تو یہ بھی میری بےزتی ہے، پھر لہٰذا میں نے اس لیے ان کی نبوت کی گواہی دے دی اور شہادت دے دی، کلمہ پڑھ لیا، بس اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے میں نے یہ شہادت کی گواہی دے دی۔ لیکن ابی بن خلف جو اس کا جگری دوست تھا، دوسرا کافر، اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس نے کہا نہیں، یہ میں تو راضی نہیں ہوں گا آپ سے، بس میں آپ سے ناراض ہوں، بس میری دوستی آپ کی ختم، آپ نے ان کی شہادت کی گواہی نہیں دی ہے، میں نہیں آپ سے بولتا، میں راضی نہیں ہوتا آپ سے۔ اچھا پھر کیا کروں میں، بتاؤ نا، آپ کو تو میں نے راضی کرنا ہے، آپ کا ساتھ تو میں نے چھوڑ سکتا نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ابی بن خلف نے کہا کہ ایک صورت ہے بس، وہ اگر آپ کر لیں، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ تھوک دے بس۔ اچھا پھر آپ راضی ہو جاؤ گے؟ ہاں میں پھر بس دوستی پکی ہے، پھر ہمارے تھوک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ اس نے ایسا ہی کر دی، عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اگر مجھے
مکے سے باہر کہیں سامنے آ جائے گا نا تو میں بھی تیری گردن کو تیرے تن سے تلوار سے جدا کر دوں گا میں. اچھا پھر ایسا ہوا. اب اس میں دو روایتیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ عقبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ خود قتل کیا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس کو قتل کر دیں. اب دونوں روایتیں. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو قتل کیا تو بھی کوئی اسم و حرج کوئی، کیونکہ دل دکھایا. اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عقبہ کو قتل کرو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی اشکال والی بات نہیں ہے. اب اس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں پکڑ لیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. یعنی قیامت کے دن یہ عقبہ، یہ ابی بن خلف، یہ بڑے کافر یہ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ کاش میں ابی بن خلف کا دوستانہ تعلقات چھوڑ دیتا اور یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، ان کا راستہ میں پکڑ لیتا اور یہ حرکت میں نہ کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ جو عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر تھوک پھینکنا چاہا نا، تو اس کا یہ پلید تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ نہیں پڑے. پڑھنے سے پہلے عقبہ کے چہرے پر اللہ نے لوٹا دیا اور وہ اپنا اس کا تھوک اس کے اپنے چہرے پر واپس چلے، اور اس تھوک سے عقبہ کا چہرہ اتنا جل گیا کہ کالا شاہ اس کا چہرہ ہو گیا. جو تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پھینکنا چاہتا تھا وہ واپس ہو کے لوٹ کے چہرہ کالا شاہ ہو گیا. اور یہ اس کو سزا ملی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا، وہ نہیں ہوتا. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ عقبہ قیامت تک اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کو نہیں ہوتا. پھر دیکھتے دیکھتے اس کے کونیاں ہاتھ اس کے پھر اک پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کاٹنا شروع کرے گا غصے اور افسوس کی وجہ سے، تو یہاں تک اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے کھا کر، پھر اک پڑیں گے، پھر کھائے گا. یعنی قیامت تک اس کو یہ سزا ملے گی جو اللہ نے کہا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لے، اور یا ویلتا لیتنی، کاش کہ ہلاکت ہے، افسوس ہے، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، فلانے کافر کو نہ دوست بناتا، اور اس موقع پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نہ چھوڑتا. آج ان کی دوستی میں نے اپنا لی کافروں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو میں نے چھوڑ دی ہے. آج مجھے یہ چہرے کا بھی یہ حشر ہوا، بازو اور ہاتھوں کا یہ حشر ہو رہا ہے، اور قیامت کی سزا جو ہے وہ جہنم کی وہ بھی باقی. تو اس لیے یہاں پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تم اس دوست کو بناؤ کہ جو دوست اللہ کا ذکر کرتا ہو اور تم اس کو دیکھ کے تمہیں بھی اللہ یاد آتا ہو، ذکر کرنے والا ہو، اور اس کی عبادت سے تمہیں عبادت کے ساتھ شوق پیدا ہو جائے اور جنت کا شوق تمہیں پیدا ہو جائے، ایسے دوستوں کو اپناؤ کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، ذکر کر کے جنت یاد آتی ہو، ایسے دوستوں کو تم دوست بناؤ. یعنی گویا کہ دوسرے الفاظ میں کہ مومنوں کے علاوہ
مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بناؤ، دوستی رکھو تو مومنوں کے ساتھ، دوستی رکھو تو مسلمانوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جنت یاد آئے اور عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ اس آیت کو کئی لوگوں نے جو ہے اماموں میں فٹ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی تعلق رکھنے والے، امام شافعی کے ساتھ، امام یوسف کے ساتھ، امام ابو حنیفہ، جعفر، ظفر، یہ چار جو ہمارے فقہ، ان کے ساتھ اس آیت کو فٹ کیا، لیکن یہ بے انصافی ہے، ظلم ہے۔ یہ آیت ہے کافروں کے بارے میں کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ امام مجتہد ہوتے ہیں، وہ تو وقت کے اپنے عالم ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، وہ تو ایجاد کر سکتے ہیں، ان کی تقلید کرنا تو حرام تو نہیں ہے، اور تقلید تو ہر بندہ کرتا ہے، شخصی تقلید بھی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھو، ہم تو پھر بھی اماموں کی تقلید کرتے ہیں نا، اور یہ لوگ تو عام مولویوں کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ مثلا اب میں نے یہاں پہ مسئلہ بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، تو آپ نے کسی امام سے تو نہیں سنا نا، آپ نے تو میرے سے ہی سنا ہے نا، یعنی تو آپ سمجھو کہ میری اب تقلید ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ جتنی بھی علماء ان کے تقریریں کرتے ہیں تو وہ ان کی بات تسلیم کرتے ہیں نا، ہم تو پھر بھی امام بخاری کی، امام ترمذی کی، امام مسلم کی، بڑے بڑے لوگوں کی ہم تقلید، اور یہ تو پھر عام امام مسجد کی تقلید، تو یہ بھی تو شخصی تقلید ہوتی ہے نا، اس بات کو یہ نہیں سوچتے، اور اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں یہ دیکھو جنہوں نے محمد کا ساتھ چھوڑا تو وہ افسوس کریں گے۔ تو یہ تو کافروں کے بارے میں کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، مومنوں کو تو بناؤ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو، ذکر کے ساتھ شوق پیدا ہو جاتا ہو، جنت کے ساتھ شوق پیدا ہو جائے، تو ایسے مومنوں کو آپس میں گویا کہ دوستی رکھنی چاہیے، دوست بنانے چاہیے، اس میں تو کوئی حرج کوئی نہیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہیں گے اے کاش پکڑ لیتا ہم رسول کے ساتھ راستہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نہ پکڑ دے فلانے کو دوست۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار جہاں کہیں بیمار پڑے ہو سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام جائز حاجات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان آج تک دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین جا چکے ہم سب کی والدین کی مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے مقروض ہیں سب کو اپنے قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔